الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وقال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، ہم سارے مسلمان ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھا. پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے میں دو جز ہیں، ایک اللہ کی وحدانیت، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار. اللہ کا بھی ہمارے پر حق ہے، اللہ کے نبی کا بھی ہمارے پر حق ہے. اللہ کا حق یہ کہ اس کے حکموں کو پورا کریں اور اس کے نبی کا حق یہ کہ اس کے پیارے نبی کے طریقوں کی اتباع کریں. اور سب میں پہلا حق نماز ہے. کلمے کے بعد وعدہ کرو انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں گے بھائی، پکی بات ہے بھائی. بندہ چھوٹا موٹا کام کر لے نا جی تو
یا کسی کی کوئی چیز چرا لے یا مذاق سے کسی کے ساتھ کوئی مذاق کر لے تو کہتے ہیں یار چور ہے. اگر ہم نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو الحمدللہ، ورنہ نہیں تو اللہ کے باغی بھی ہیں، اللہ کے چور بھی ہیں بے شک. چور کو سمجھایا جاتا ہے مان جا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آئندہ نہیں کروں گا. پھر وہ 4-5 مرتبہ ہو تو 4-5 سفارشی بھی آئے تو پھر مالک کہتا نہیں یار یہ ڈرامے باز ہے، یہ اس طرح میرے ساتھ کرتا ہے، اس کو چل اب یہ جانے میں جانوں. جو نماز پر ہم نے بغاوت کی، اللہ کی چوری کی، جو سارے حالات ہمارے پر آ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے اب یہ جانے میں جانوں، کسی کی سفارش قبول نہیں کر رہا. پکی بات ہے. ساری دنیا کے مسلمان پیر فقیر سب دعا کر رہے، رو رہے سجدوں میں، بیت اللہ میں نہیں دعائیں ہو رہی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے نہیں دعائیں ہو رہی. اللہ کے نبی کی اپنے اللہ سے پتہ نہیں کیا التجا ہوگی روزہ انور کے اندر. لیکن بقول حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دام کہ خدا ناراض کر بیٹھے ہیں بس اللہ. اب اللہ کو منانا صرف سیلاب زدگان کی مدد سے نہیں اللہ مانے، یہ تو عرفائے عامہ کا کام ہے. گزشتہ زندگی کے گناہوں پر توبہ کر لیں اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پکا قسم اٹھا کے اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کریں کہ اللہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ سے بھی کام نہیں چلے گا. ہماری داڑھی سفید ہوگی انشاءاللہ کہلواتے انشاءاللہ کرتے. پکے جم جاؤ اس کے. اسکول کا ٹائم فکس، دفتر کا ٹائم فکس، مدرسے کا ٹائم فکس، ہر ایک کا ٹائم ٹیبل ہے. اس طرح مرنے کا بھی ایک ٹائم ٹیبل ہے جو مقرر ہے، ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں. جس طرح اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا اور بھیجنے سے پہلے وعدہ کیا دنیا کی فکر تو نہیں کرنی، آخرت کی فکر مجھے نہیں دینی. دنیا کی فکر میرے ذمے، آخرت کی فکر تیرے ذمے. لیکن ہم کتنے بہودی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ دنیا کی فکر اپنے ذمے لے لی، آخرت کے اللہ بخش دے گا، اللہ وارث ہے. اس نے ذمہ داری لی نہیں آپ کی میری آخرت کی. انہوں نے ذمہ داری دنیا کی لی. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، فکر نہ کریو روٹی میں دوں گا، ننگا پیدا کروں گا، مرنے کے بعد بھی تجھے چھپا کر کپڑوں میں چھپا کر، پھر ایک نہیں 3 اور عورتوں کو 5 کپڑوں میں چھپا کے قبر میں بھیجوں گا. کپڑے کی فکر نہیں کرنی. جب تیرے اندر سے روح نکل جائے تب بھی میں تجھے ننگا نہیں چھوڑتا. جب تیرے اندر حسن و جمال ہوگا تب میں تجھے ننگا کیسے چھوڑوں گا. مکان کی بھی فکر تو نہیں کرنی، ساری زمین میں بچھائی تیرے لیے، ہر چیز کو وجود میں نے دیا تیرے لیے، اس کی کوئی فکر نہیں کرنی. لیکن ایک بات یاد رکھیو، تیرے سجدے پر بڑے بڑے فیصلے ہوں گے، تیرے سجدے کی انکاری پر بھی بڑے بڑے فیصلے ہوں گے. لاکھوں مویشی سیلاب میں بہ گئے، انہوں نے کون سا شرک کیا؟ چڑیوں کے گھونسلے ڈوب گئے، انہوں نے کون سا شرک کیا؟ دودھ دینے والے جانور اس پانی کی نظر ہو گئے، انہوں نے کون سی اللہ کی نافرمانی کی؟ چڑیے، پرند، درند، یہ سانپ، یہ بچھو، یہ کتنی اللہ کی مخلوق یہ اس پانی کی آفت کے اندر بہ گئی. غلطی میرے سے ہوئی، سزا سب کو بھگتنا پڑی. میرے گناہ پر تو بخشش کا فیصلہ ہے، چوری پر تو معافی کا اعلان ہے، چوری پر سینہ زوری پر پکڑ کا اعلان ہے. جب ہم نے زمین پر رہ کے یہ کہنا شروع کر دیا کریے کیا ہوگا دیکھا جائے گا، میری قبر میں تو تھوڑی آئے گا، میں بھگت لوں گا، فرشتوں سے میں آپ ہی نہیں بڑھ لوں گا. سرکار قبر میں آئیں گے کہیں گے چھوڑ دو میرا. گناہ کے اڈے آباد کرتے ہوئے سرکار کا خیال نہیں آیا، قبر میں سرکار کو میرا خیال آئے گا. سب سے بڑا اس وقت جرم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر سب سے بڑا جرم خود نبی کی نافرمانی کا ہے کہ ہم داڑھی منڈوا کر جو اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں سخت جملہ کہوں گا، ہمارے چہروں پر خدا کی پھٹکار اور لعنت برس رہی میرے سے. جن ہستیوں کا بھی ذکر کیا کہ یہاں بھاولپور ختم نبوت کام ہے، ناصر خاکوانی صاحب اکثر رابطہ رہتا ہے بزرگوں سے اور بڑے اللہ والوں سے سب سے رابطہ رہتا ہے. فرمایا ایسا لگتا ہے کہ داڑھی مونڈ حضور کے روزے پہ جاتا ہے کملی والا درود تو خود منہ ہی پھیر لیتا ہوں انشاءاللہ. یہ ساری میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ان کو خیال کرنا چاہیے. اپنے بچوں کو یہ جہنم میں پہنچانے کی یہ سب سے بڑی ذمہ دار ہیں، اور میں اور آپ اپنے بچوں کو جہنم میں پہنچانے کے ذمہ دار ہیں. میری بچی دنیا کے اندر آئی
1 مہینے سے لے کر 6 سال 7 سال تک میری بچی نے مجھے کہا کہ مجھے بنانا لباس چاہیے، پہنایا تم نے اور میں نے۔ میری بیٹی کو دوپٹہ اتارنے کے کلچر کا نہیں پتا تھا، بال کٹوانے کا پتا نہیں تھا، میری چھوٹی سی بچی کو میک اپ کرنے کا یہ تیری ماں نے، میری ماں نے، یہ میری بیوی نے سکھایا اسے۔ اگر یہی میری بہن اسے مصلی کا کلچر دیتی اور قرآن پر بٹھانا سکھاتی تو تجھے ہر گھر کے ہر کمرے میں رابعہ بس گیا نظر آتا۔ ذمہ دار آپ ہو اپنی نسل کو جان۔ موبائل کا کیا میری جیب میں موبائل نہیں ہے؟ سائم کے پاس نہیں، سب کے پاس ہے، تو کیا ہم بہودگی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا میرا ایمان اتنا کمزور کہ مجھے یہ 10-20 ہزار کا موبائل مجھے میرے ایمان سے بہکا دے گا؟ کیا ایک ناچنے والی کا ناچنا مجھے میرے ایمان ختم نبوت کے عقیدے سے، اللہ کی توحید کے عقیدے سے مجھے پھیر دے گا؟ میرا اتنا ایمان کمزور۔ موبائلوں نے بیڑا غرق کر دیا جی، باپ نے بیڑا غرق کیا، ماں نے بیڑا غرق کیا۔ آج میری مرضی میرے جسم کا نعرہ لگاتے پر غیور حاصل پور کے مسلمانوں تم اس کا مخالفت کر رہے ہو۔ تمہاری جتنی گارمنٹس کی ہوزری کی دکانیں ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کا ننگا لباس، تم نے کبھی احتجاج کیا؟ ضرورت ہی کوئی نہیں۔ میری بات یاد رکھنا، تمہارے کام آئے گی۔ یہ کابرین امت کی زندگیاں گزر گئی، اب ان سے چلا نہیں جاتا، ہمیں پتہ ہے نا۔ میرے خاص سے بات ہوئی، پیر محمد شاہ صاحب کی وہاں کس تعلق سے بات ہوئی، بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں گردوں کے درد کے اندر، دن رات چلتے ہیں، کوئی 1 بجے نہ کوئی ٹائم ہے تقریر کا، 2 بجے آپ بھی گھر جاؤ گے، ہم سفر کر کے کم سے کم صبح 8 بجے اپنے گھر پہنچیں گے۔ بتاؤ اگلے دن کو منہ اٹھانے کے بچوں کی تربیت کے قابل رہیں گے ہم؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے جلسوں کا ایک معیار بن گیا، آپ مغرب میں عصر کے بعد جلسہ شروع کریں اور 9 بجے عشاء کی نماز تک ختم کریں تاکہ لوگوں کو آسانی ہو اپنے گھر جائیں۔ کوئی 2 بجے تک نہیں ہے، یہ صرف اس جلسے کی بات نہیں کرتا، ہر جگہ یہی حال ہے۔ یہ جتنے آج بستر پر حبیب الرحمان درخواستی صاحب، پیر محمد شاہ صاحب یہ پڑھے ہیں راتوں کو جاگنے کی وجہ سے۔ میں مذاق نہیں کر رہا، مولوی صاحب صحیح آپ سے بات، اب یہ سارے بیٹھے کہ آپ نے صبح نماز نہیں پڑھانی، آپ نے جا کے آپ نے بچوں کو نہیں پڑھانا بیٹھنا، اپنی زندگی کا ایک پروگرام، ایک ٹائم ٹیبل بنائیے۔ اور یہ بھی بیچارے پریشان ہیں، کس وجہ سے؟ کہ آپ لوگ آتے نہیں ہیں، آپ دکانیں نہیں بند کر کے آتے، یہ بیچارے کیا کریں، کس کو لے کے بیٹھے؟ جب 11 بجے لوگ آنا شروع کریں گے تو پھر جلسہ بھی بیچارے اس وقت شروع کریں گے، یہ بھی بیچارے غریب سے محتاج ہیں۔ ایک اپنی زندگی کا ٹائم ٹیبل، کھانے کا ٹائم ٹیبل ہے، کپڑے پہننے کا، نہانے کا، دکان پر جانے کا ٹائم ٹیبل ہے کہ اللہ رسول کی بات کچھ لوگ آتے نہیں نہ ہے۔ گاڑی کسی کا انتظار کرتی ہے، جہاز کسی کا انتظار کرتا ہے، موت کسی کا انتظار کرتی ہے، اسکول والے کسی کا، ہر چیز ایک ٹائم پر ہو رہی ہے، تو قرآن کی محفلیں کیوں ٹائم پہ نہیں ہوتی؟ میرے کریں گے کوشش انشاءاللہ تعالی، عصر کے بعد جلسہ شروع کریں، خدا کی قسم اللہ والے آکے بیٹھیں گے اور عشاء کے وقت جلسہ کریں، شاج بشاگ لوگ ہنستے، اب کسی کی جتی نہیں ملے گی، کسی کے کپڑے نہیں ملیں گے، کسی کی سواری نہیں ملے گی، کسی کو روڈ پر رستہ بتلانے کے لیے کوئی رہبر نہیں ملے گا، کوئی ادھر کو جا کوئی ادھر کو جا، پہنچیں گے سارے۔ اللہ ان محفلوں کو تا قیامت آباد رکھے، کہہ دو پہلے، یہ ہم نہیں کرنا نا، اپنی اسلام نے کرنی۔ تو بات میرے عزیز و جاری تھی کہ اپنے بچوں پر مولوی رحم نہ کرے، آپ رحم کریں۔ ہم کتنا رحم کریں آپ پر بتاؤ؟ رو کے بھی سنایا، ہنس کے بھی سنایا، لطیفوں میں بھی سنایا، جو شیل انداز میں شعلہ بیانی میں سنایا، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جملے جو میں قرآن پہاڑوں پتھروں کو سناتا ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں انسان کا دل کس چیز کا بنا ہوا ہے، اثر نہیں ہوتا۔ خدا بھلا کرے، راؤ محمد شریف صاحب کا مدرسے کی بنیاد رکھی، راؤ صاحب دنیا امداد لے کے پہنچی، پرسوں ترسوں میرپور خاص کی خبر چل رہی تھی، ابھی بھی لوگ اللہ کے عذاب پلٹ پلٹ کے آ رہے ہیں۔ امدادی سامان لے کے پہنچے اور وہاں دے کے چاولوں کی لے کے گئے، اس میں نشاور چیزیں ملا دی، پورے کی پوری بستی کو جتنے بیچارے لٹے پیٹے سے انہیں وہ نشاور چیز، وہ سارے بے ہوش ہوئے، جو ان کو امداد کا سامان تھا سارا لوٹ کے آ گئے۔ میرے عزیز بتاؤ، یہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ کتنی جگہ سے، کیوں میرے ملک پاکستان میں باہر میں ہر جگہ، آپ کتنی جگہ سے میں پھر آپ سے عرض کر کے جا رہا ہوں۔ لاہور کی کل خبر تھی کہ اتنے سیلاب زدگان کے متاثر نہیں ہیں جتنے امدادی کیمپ لگے ہوئے ہیں، ہر بندہ نمود و نماز، سیلفیاں بن رہی ہیں، پانی کے اندر متر کے جا رہے ہیں جی، ہم یہاں کشتی کے اندر بیٹھ کے، یہ خدا کے مدد کچھ تو کام اللہ کی رضا کے واسطے کرو۔ لوگ مطمئن ہوتے چھوڑ دیں امداد کرنا، اللہ جانے بندے جانے۔ اگر لوگ مطمئن نہیں ہوتے ہماری امداد پہنچے گے نہ دیں وہ لوگ، لیکن کم از کم مجھے رجحان سے فون آیا
کہ مولانا رحمت الرحمان کا، کہ مولانا، میں نے کہا جی، کہ مولانا ایک عرض ہے، میں نے کہا کیا؟ کہ آپ ممبروں پر جاتے ہو، آپ بات کرو کہ یہاں وہ لوگ جو ایک ایک مدرسے کو 20 بوری گندم دیا کرتے تھے اب ایک روٹی کا محتاج ہیں، خدا کے واسطے ان کو امداد چھپ کے دو، دکھلاوا کر کے نہ دو۔ جو مجبور ہیں، جوان ہے، وہ تو لائنوں کے اندر آ کے لگ کے لے جاتا ہے، اور جو سفید پوش ہے وہ بھوکے مر رہے ہیں غیرت کے مارے، اپنے گھر سے باہر نہیں نکل رہے۔ میرے کوئی 20 لاکھ کا انتظام کرتا ہے، کوئی 50 لاکھ کی خیرات تقسیم کرتا ہے، کوئی 2 کروڑ کی، کسی اکابرین کی خانقاہ کو بھی دیکھا آپ نے؟ کیا پیر ذوالفقار صاحب کام نہیں کر رہے؟ خاکوانی صاحب کام نہیں کر رہے؟ محمد شاہ صاحب کام نہیں کر رہے؟ ابھی برمان توسفی کام نہیں کر، کبھی ان کو فیس بک کے اوپر دیکھا؟ چپ چپ، اللہ کی رضا، کوئی کام تو ہمارا اللہ کی رضا کے ہونا چاہیے۔ اول کسی کو دیں گے نہیں، کس کو دیں گے؟ اور دعا کریں میرے لیے، اور دعا کی کسی کے نہیں، اور تو کس آدمی کتنے دعا کریں گا؟ ان تو بھول گئے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ تم دعا کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے صدقے خیرات کرتے، کوئی کام تو اللہ کی رضا کے لیے کرو میرے بھائی۔ کیا تبلیغ کے اصولوں میں نہیں ہے اخلاص نیت؟ وہ کہاں ہے ہمارے پاس؟ یہ اللہ کی پکڑ میں آنے والے ذرائع ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اور اللہ کے واسطے آپ حضرات کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے چہروں کو سدھارو۔ دیکھو بھائی، آپ کے حاصل پور کی کوئی چیز مشہور ہوگی، مٹھائی میں، برفی میں کوئی چیز ہے وہ کہ ہم نے کھائی کوئی نہیں کبھی، لیکن انسان کا اللہ بھلا کرے، کیا پتہ کبھی کھلا دے۔ کیا مشہور؟ چھلکا، یہاں کی مہندی بڑی مشہور ہے صاحب، میں ایک مذاق میں بات، پڑھو درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد و سلم۔ کسی علاقے کی کوئی چیز مشہور ہو، پھر وہ علاقے والا کسی دوسرے علاقے میں اپنے رشتہ داروں کے جاوے، تو وہ پوچھتا کیا لاؤں، کہ یار تیرے علاقے کی جو سوغات ہے وہ لے کے آنا۔ اور جس طرح وہ خوشاب گئے پرسوں ترسوں ختم نبوت کانفرنس میں، وہ جگہ جگہ ڈھوڈا، جگہ معیاری دکان ایک آدھی ہوگی لیکن نام سب نے لکھ رکھے، لیکن اس معیار خام مال کو، اس کی خامیوں کمیوں کو چھپانے کے لیے اوپر ایک پیکنگ ہوا کرتی ہے، اس کی پیکنگ اس کے اندر کی خامی کو چھپا لیتی ہے، اوپر دیسی گھی، نیچے ڈالڈا، اوپر اعلیٰ کوالٹی، اعلیٰ معیار، نیچے جو ہے وہ کچھ بھی ہو۔ جب ڈبہ صاحب خانہ کے ہاتھ میں پیکنگ جاتی ہے تو ڈبے کو دیکھتا ہے، اندر جھانک کے نہیں دیکھتا، وہ ڈبے کی حیثیت کو دیکھ کے کہتا ہے امی سے کہا ذرا اسے سنبھال کے رکھنا، میں آ کے خود کھولوں گا، جیسے فریج میں رکھنا، بچوں کا ہاتھ نہ لگے، یا ایسے اونچی جگہ میری الماری کے اندر رکھ دے۔ کیوں؟ اس نے اوپر کی چیز کو دیکھ کر اندر کی چیز کی حیثیت کا اندازہ لگایا۔ آج کہتے ہیں ایمان اندر ہونا چاہیے، جی ظاہر دی کوئی گل نہیں، ظاہر تو معاملہ اللہ کے پاس، اپنا اوپر ایسا کرو کہ مصطفیٰ کو بھی پیار آ جائے، خدا کو بھی پیار آ جائے میرے اللہ۔ باقی اندر کا معاملہ اس نے اپنے حبیب سے وعدہ کر لیا، جھولی پہ لا کے کھڑے ہو جانا، تو جانو میں جانے، بندے جانے میں جانوں، تو جانے میں جانے، تو یہ عمل کھوٹے دکھائیں گے تو رو کے دکھا دینا، جنت کے دروازے میں کھول کے دکھا دوں گا میرے اللہ۔ اپنی ڈبے کی پیکنگ تو صحیح کریں گا کم سے کم۔ میں ابھی اس روزے میں گیا کہ ہمارے یہاں شکر گڑھ کا اجتماع ہے 24-25 کو، تو علماء اکرام کا تقاضا تھا کہ سروزے کی جماعت لے کے آئیں، آپ بھی ہمیں دعوت دو، انشاءاللہ آپ کے پاس بھی لے کے آئیں گے سروزے کی جماعت، اور آپ ہمارے پاس لے کے آؤ، یہ بھی دین کی ایک شاخ، ایک حصہ ہے۔ میں وہاں گیا، میں سمجھا مبشر صاحب کہ میں جا کے 2-3 دن سکون کروں گا، آرام کروں گا، لیکن مجھے کیا پتا تھا وہاں جا کے تو اتنے تو جلسے سب انہیں میں نہیں ہوتے، جس طرح ادھر چلو ادھر چلو، وہ کلام میں چلو، چیمبر میں چلو، ججوں میں چلو، کالج میں چلو، چلے گئے۔ آخری دن زور کے بعد علماء کرام کو اکٹھا کیا، اس سے پہلے مجھے 10:30 بجے پنجاب کالج کے اندر بچوں میں، پھر 11-11:30 بچیوں میں، تو وہاں کے پرنسپل کہنے لگے کہ یہاں جو ہے وہ پردے کا سسٹم نہیں ہے۔ اب میں وہاں چپ شاہ بن جاتا، میں کہتا جی میرے سے بڑا غیرت والا حیا والا نہ، نہیں میں بچیوں میں تقریر نہیں کرتا۔ میں کہا کوئی بات نہیں، کروں گا۔ اب وہ بچے 4-5 سامنے آ کے بیٹھی، میں نے آنکھیں بند کی، میں نے کہا بیٹی دعا کرو اللہ تمہارے شر سے مجھے اور میرے شر سے اللہ تمہیں بچاوے۔ اب میں نے یوں کر کے کھول کے دیکھا، میں نے کہا کہ 15-16 اب 20 سال، میری عمر 52 سال میں چل رہی، تمہارے سے 32 سال بڑا ہو، تو میری بیٹیاں بھی ہو، میری بہنیں بھی ہو۔ سب سے پہلی اللہ جل شان امہ نوالوں نے میرے سے بات کہلوائی، میں نے کہا میری بچیوں سنو، جب تمہارے پاس کوئی ٹوپی داڑھی والا رشتہ آتا ہے تم کہتی مولوی میں نے نہیں کر رہی، یہ کلچر میں نے دیا، میرے ابو نے مجھے دیا، میری امی نے مجھے دیا، یا آپ نے 12-15 سال کو FAQ کی اسٹوڈنٹ بیٹھی ہے کہ آپ نے کتابوں سے کلچر لیا، یہ کلچر تو مجھے مدینے سے ملا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ کسی کو فٹ بالر کی، کسی کو ہاکی کے پلیئر کی، کسی کو کرکٹ کے پلیئر کی
شخصیت پسند آئی، اس نے اس کو قبول. مجھے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پسند آئے، میں نے آپ کی شخصیت کو ظاہری طور پر قبول کر لیا. باطن طور پر اللہ جانے. تو یہ داڑھی، یہ کلچر مجھے اللہ کی قسم مجھے کسی نے نہیں دیا، مجھے تو حضور علیہ السلام کے صدقے اللہ کے گھر سے تحفہ ملا. یہ اللہ کے نبی کی تصویر ہے جو آپ کے سامنے ٹوپی، پگڑی، شلوار ٹخنوں سے اونچی، کھلے بازو، آستین، اور یہ دامن جو ہے وہ چکور ہے، اور یہ بین لگا ہوا ہے. یہ اللہ کے نبی کی ایک تصویر ہے، ایک مشابہت ہے جو اس امت کے علماء کے حصے میں اللہ نے اتار دی ہے. بتاؤ اگر یہ بری ہے تو آپ علماء کی، آپ مولویزم کی، آپ داڑھی پگڑی کی توہین نہیں کر رہے، آپ مدینے والے کی توہین کر رہے ہو. میرے یہ گستاخی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور گستاخ رسول کی فہم بھی اعلان کرتا ہے. میں بھی اعلانوں میں کہتا ہوں، اور نعرہ گستاخ رسول کی ایک سزا تن سجدہ، سر تن سجدہ. بتاؤ ہمارا سر رہنا چاہیے ہمارے سروں پر؟ ہم حضور کے گستاخ نہیں؟ حاصل پور کے اندر کتنی دکانیں ہوں گی؟ کم از کم ایک ایک دکان والے 100 شیف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. مدینے میں حوض کوثر ہاتھ میں لینا تو دور کی بات، وہ تو مدینے میں بھی پتہ نہیں جائے یا نہ جائے. ایسا گستاخ. سکھوں کو دیکھ لو اپنی حالت نہیں بدلی، ہندوؤں کو دیکھ لو ننگے پھر رہے اپنی حالت نہیں بدلتے، عیسائیوں کو دیکھ لو اپنی حالت نہیں بدلی. مسلمان اتنا اوقات سے گر گیا، اتنا اپنے ایمان سے گر گیا کہ اپنی زندگی کی کامیابی اور ترقیوں کے اندر اپنے نبی کو ہی بھول گیا. میرے عذاب نہیں آئے گا؟ چاروں سم سے اللہ نے میں گرفت میں لے رکھا ہے، اور ابھی بھی خدا کی قسم لوگ چھٹی کے دنوں کے اندر پکنک منانے، سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں آنے کے لیے تیاری کوئی نہیں. میرے ہوٹلوں میں کمی آئی، کڑھائیوں میں کمی آئی، برگر والے کے برگر بچے، ہر چیز تو اسی طریقے پر. سنوکر، شطرنج، میچ فکسنگ، مر گئے لوگ پاکستان انڈیا کے میچ میں. ہم نے دعائیں کر کر کے پاکستان کو جتا دیا، لیکن فرشتے بد دعائیں کر 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 ہمیں قیامت کی ناکامی کی طرف لے کے جا. یہ لوگ، ان کے لیے کملی والے روکے گئے، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا چھوڑ دیا، ان کے لیے سونا چھوڑ دیا، ان کے لیے اتنا لمبا سجدہ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں. اما عائشہ پیروں پہ ہاتھ رکھ کے رو رہی، بس کرو بس کرو. جبرائیل آگے، یا رسول اللہ کیوں؟ آپ سے اللہ جل شانہ ان کے بارے میں جو لوگ جہنم میں گئے ان سے بارے میں سوال نہیں کرے گا، آپ کیوں رو رہے ہیں ان کے بارے میں؟ ہمیں احساس پیدا ہوا میرے چاند. بھائی بشر صاحب کہہ رہے تھے کس کس کا مدینے میں جانے کو دل کرتا ہے؟ سب سے پہلے 5 چیزیں بتا کے جاؤں گا، اللہ مدینے کی حاضری بھی قبول کرے گا اور حج کی سعادت. سب سے پہلے میرے عزیزو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ معاد، اسے پختگی سے پکڑ لو کہ اللہ کے علاوہ رب کوئی نہیں، محمد کے علاوہ مصطفیٰ کوئی نہیں، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں قیامت کے کھڑے ہو کے مجھے اللہ کو جواب دینا پڑے گا. دوسرے نماز کے سجدے، نماز کی پابندی اور سجدہ لمبا کرنا. تیسرا درود شریف پڑھنا. اور چوتھی بات اپنے کردار، اپنی زندگی کے ماحول میں آمنہ کے لال کے مبارک طریقوں کو لے آنا. اور ایک گھر کے اندر 5ویں چیز، ایک گلک رکھ لو چھوٹا سا، روزانہ اس کے اندر 10 روپے ڈالتے رہو. انشاءاللہ اللہ اتنی برکت دے گا اس 10 روپے کے اندر، اللہ پرائیویٹ حج نصیب فرمائے گا. میرا عقیدے کی پختگی، اپنے ظاہر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے ڈھانپ لینا. نماز کے سجدے کو لمبا کر کے پڑھنا. اللہ اکبر کبیر. درود شریف کا اہتمام، اور اپنے گھر کے اندر گلک رکھ لو، اس کے اندر پیسے ڈالتے رہو. پیسے بیٹی کی شادی کے لیے کمیٹی ڈال رہے ہو، حج کے لیے ڈالو. مکان بنانے کے لیے کمیٹی ڈالو. اللہ مجھے اپنا گھر دکھائے، اپنے نبی کا در دکھائے. کتنا مقدس مقام ہوگا وہ وقت ہوگا جب میں حضور کے روزے کی جالی کے سامنے قبر اطہر کا نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ کا چہرے کا دیدار کر رہا ہوں گا. طلب پیدا کرو دوستو، او میرے نوجوانوں، کمیٹیاں ڈالو، لاٹریاں ڈالو، پیسے جمع کر کر کے رکھو. روزانہ برگر کھاتے ہو، ہفتے میں 2 دن کھاؤ، 5 دن کے پیسے بچاؤ. اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے جاؤں گا، حج کرنے کے لیے جاؤں گا. کچھ حالت تو ایسی بنائیں جیسے اللہ کو ہمارے پر رحم آ جائے. میرے اور ایک میری بہنیں کثیر تعداد میں امہات المومنین مدرسے میں آئی بیٹھی ہیں، میں ان سے عرض کروں گا اپنے گھر کے اندر 2 چیزوں کو پوشیدہ نہ رکھو. آپ حضرات سے بھی درخواست کروں گا. دیکھو راؤ صاحب کو بھی یاد ہوگا جب ان کی عمر، مفتی صاحب کو بھی یاد ہوگا، ہمیں بھی یاد ہے جب چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے نا تو مصلے سامنے چوکے پہ پڑے ہوا کرتے تھے. ایک انگوٹھا منہ کے اندر، دوسرے مصلہ کے سیٹ کے لاتے تھے. ابو کی داڑھی نوچی، سر سے ٹوپی کر کے اتاری، یوں کر مصلہ الٹا اور یوں کر کے کر لیتے. الٹے مصلے پر جب ہم چھوٹے چھوٹے خدا کی قسم بچے یوں کرتے نا اس طرح سجدہ، تو اللہ کو بڑے بڑے تہجد گزاروں سے زیادہ ان بچوں کے اوپر پیار آتا تھا.
اب ہم نے مسلح چھپا دیا، او الماری کے اندر پڑا ہے، الماری کے اندر تسبیح، الماری کے اندر قرآن پاک، الماری کے اندر. یہ کوئی چھپانے والی چیزیں تھی؟ یہ تو ظاہر کرنے والی چیزیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 اور 10 23 سال تک اس کی محنت کرتے رہے، اس قرآن کو ظاہر کرتے رہے، ہم الماری میں چھپا کے بیٹھے. بچے کا ہاتھ نہ جائے. ابو آج ایک اللہ سے وعدہ کرو، دیکھو خوشحالی آئے گی، برکت آئے گی، بچوں کے رشتے آئیں گے، ذمہ دار. اگلے سال ہر سال آتا ہوں انشاءاللہ، زندگی اگلے سال بھی آؤں گا. میں آپ مجھے مبارکباد دیں کہ مولوی صاحب جو وظیفہ بتا کے گئے، قرآن پاک پڑھنا آتا ہے تب، نہیں بھی پڑھنا آتا، میری بہن، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نہیں بھی پڑھنا آتا، روزانہ قرآن پاک کو ہاتھ لگا لیا کرو، قرآن کو کھول کے بیٹھ جایا کرو. پڑھنا آوے تب بھی، نہیں پڑھنا آتا تب. قرآن کھول کے بیٹھ گئے، اتر کی شیشی نکالی، قرآن پاک پر لگائی اور یوں کر کے بوسا دیا اور کہا اللہ پڑھنا نہیں آتا، توفیق عطا فرما دے. لیکن ہے سچ جو تو نے فرمایا ہے. روزانہ اتنا کہا اور یوں کر کے رکھ دیا. اللہ کی قسم جو آج ہاتھوں میں لینے کی توفیق دے رہا ہے، کل سینے میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے گا. قرآن تو رحمت ہے، مرضوں سے شفا ہے، اللہ نے فرمایا. لیکن اس چیز کو میں نے اتنا چھپا رکھا، بچے کا ہاتھ نہیں جاتا، دادے کا ہاتھ نہیں جاتا، ماموں کا ہاتھ نہیں جاتا، کسی کا ہاتھ نہیں جاتا. یہ گھر کے اندر عیا کرنے والی، ظاہر کرنے والی تسبیح اپنے گھر کے اندر عام رکھو تاکہ بچوں کے ہاتھ کے اندر آوے. یہ موٹی موٹی سنتیں ہیں. او میرے چاند، او میرے پیارے، آپ کو یقین ہے میں بھی برش کرتا ہوں، جو اس کے دانتے بنے ہوئے، جو اس کی تار، آپ کو پتہ ہے کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ تو صاحب مجھے پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے؟ اس کی صداقت آپ کو بہترین آپ کو MBBS یا PhD یا کوئی اچھا آدمی یہ پڑھا لکھا دے گا کہ آپ برش کیجئے روزانہ. آپ کو ترغیب برش کی ڈاکٹر دے رہا ہے، طبیبوں کا طبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھے مسواک کی ترغیب دے رہا ہے. میرا اپنی جیب میں رکھیے ایسی چیزیں ایسی چیزیں اپنے ساتھ ہر وقت، ایسا بیگ اپنے ساتھ ہر وقت رکھیے کہ موت آ جائے فرشتہ شکل کو نہ دیکھے، پاس پڑی ہوئی چیزوں کو دیکھے، فرشتے کو ہمارے پر رحم آ جائے. میرا مسواک ہے، کنگھی ہے، خوشبو ہے، سرما ہے، عصا ہے، یہ چیزیں آپ کے میرے پاس ہونے چاہیے. نماز کی کتاب آپ کی میری جیب میں ہونی چاہیے، دعاؤں کی کتاب روزانہ ہر دعا. اب جس طرح یہ وہ میت کا جو ہم نے کورس سیکھا ہے، سند ملی کہ نہیں؟ ایک سند یہاں آپ نبی کی زندگی سیکھ کے جاؤ، ایک سند قبر کے اندر ملے گی، ایک سند میدان محشر کے اندر ملے گی. میرا روزانہ ایک موضوع پہ گفتگو ہو. 3 منٹ کا مدرسہ کتاب ملتی ہے، یہ 2 بھی 1 منٹ کا مدرسہ. مسجد کے امام صاحب روزانہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یا جلسے کے اندر یا جمعے کے اندر ایک نبی علیہ السلام کے بارے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، بس سنت ہے. اللہ کے نبی کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد پانی نہیں پیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی سنت. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بڑی پسند تھی، اللہ کے نبی مسواک کی، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے. اچھا ایمانداری سے بتاؤ، ابھی میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں پڑھی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ. ہمارے بچوں کو پتہ جنت کیا ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا قسم اٹھا کے بتاؤ، ابو نے، دادے نے، امی نے یا کسی نے جنت کا ذکر کیا ہمارے گھر کے اندر؟ پھپھی کا نام جنت، مامی کا نام جنت، نانی کا نام جنت. جو جنت ہے اس کا ذکر کسی بچے کو پتہ ہے؟ حاصل پور کے غیور مسلمانوں، ایک بات آپ سے اور عرض کرتا ہوں، ایمانداری سے بتاؤ، سوائے چند ایک کے اللہ والوں کو باہر کر کے، باقی میرے جیسے نکمے، آپ جیسے بڑے معتبر بیٹھے ہوئے ہیں، ایمانداری سے بتاؤ کتنے دن ہو گئے آپ کے میرے گھر کے اندر قرآن کھلا ہے؟ اس سے بڑی بدنصیبی کی کیا بات ہوگی؟ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی آپ کے میرے گھر میں کسی نے قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا.